اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین قال امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم خطبہ نمبر 17 جو بعض کتابوں میں 16 نمبر ہے جس کا، وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے اور بات جہاں سے کل ختم ہوئی تھی دوبارہ جڑ جائے۔ ہم تیزی کے ساتھ پہلے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں جہاں تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ ان لوگوں کے بارے میں جو امت کے فیصلے چکانے کے لیے مسند قضا پر بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مبغوض یعنی قابل نفرت دو شخص ہیں۔ ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو، یعنی اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اپنی توفیق اس سے چھین لی ہو، سلب کر لی، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا بدعت کی باتوں پر فریفتہ عاشق اور گمراہی کی تبلیغ پر مٹا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہوا خواہوں کے لیے یعنی جو اس کے پیچھے چلتے ہیں فتنہ ہے، اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتہ ہے۔ وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گے گمراہ کرنے والا ہے۔ وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور خود اپنی خطاؤں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے بٹور لیا ہے۔ وہ امت کے جاہل افراد میں دوڑ دھوپ کرتا ہے اور فتنوں کی تاریکیوں میں غافل و مدہوش پڑا رہتا ہے، اور امن و آشتی کے فائدوں سے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ چند انسانی شکل و صورت سے ملتے جلتے ہوئے لوگوں نے اسے عالم کا لقب دے رکھا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے۔ وہ ایسی بے سود باتوں کے سمیٹنے کے لیے منہ اندھیرے نکل پڑتا ہے جن کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس گندے پانی سے سیراب ہو لیتا ہے اور لا یعنی باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں کے درمیان قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کے حل کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے اس کے لیے بھرتی کی فرسودہ دلیلیں مہیا کرتا ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ شبہات کے الجھاؤ میں پھنسا ہوا ہے جس طرح مکڑی خود ہی اپنے جالے کے اندر پھنس جاتی۔ وہ خود یہ نہیں جانتا کہ اس نے صحیح حکم دیا ہے یا غلط، صحیح فیصلہ صادر کیا یا غلط۔ اگر صحیح بات بھی کہی ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو، اور غلط جواب ہو تو اسے یہ توقع رہتی ہے کہ شاید یہی صحیح ہو۔ وہ جہالتوں میں بھٹکنے والا جاہل اور اپنی نظر کے دھندلے پن کے ساتھ اندھیروں میں بھٹکنے والی سواریوں پر سوار ہے۔ نہ اس نے حقیقت علم کو پرکھا، نہ اس کی تہ تک پہنچا۔ وہ روایات کو یعنی احادیث کو اس طرح درہم و برہم کرتا ہے جس طرح ہوا سوکھے ہوئے تنکوں کو۔ اللہ کی قسم، وہ ان مسائل کے حل کرنے کا اہل ہی نہیں جو اس سے پوچھے جاتے ہیں۔ جاہل اس سے پوچھتے ہیں
اور وہ اپنی جہالت کو علم بنا کر انہیں جواب دیتا ہے۔ اللہ کی قسم وہ ان مسائل کے حل کرنے کا اہل نہیں ہے جو اس سے پوچھے جاتے ہیں، اور نہ اس منصب کے قابل ہے جو اسے سپرد کیا گیا ہے۔ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ کوئی قابل اعتنا علم ہی قرار نہیں دیتا، یعنی جس چیز سے جاہل ہے سمجھتا ہے وہ چیز کوئی اہم چیز ہے ہی نہیں، جو میں جانتا ہوں وہی اہم ہے، اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس سے آگے یہ سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا بھی پہنچ سکتا ہے، کوئی مجھ سے بہتر بھی رائے دے سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے، اور جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اسے پی جاتا ہے، ایسے چھپا لیتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ جاہل ہے، کیونکہ وہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں جاہل ہوں، لہذا طریقے سے چھپا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتا، بات کو گول کر جاتا ہے، گھما جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ناحق بہائے ہوئے خون اس کے ناروا فیصلوں کی وجہ سے چیخ رہے ہیں، اور غیر مستحق افراد کو پہنچی ہوئی وراثتیں، میراثیں چلا رہی ہیں، اللہ کے ہاں شکوہ کر رہی ہیں۔ یہاں تک ہم کل پہنچے تھے، میں نے دانستہ اس کے ترجمے کی تکرار کی تاکہ یہ مطالب کے جو انتہائی اہم مطالب ہیں آج ہمارے معاشرے میں، کہ جہاں باطل کی کثرت ہے اور حق کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، یہ باتیں انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے، اس کے شعور اور بصیرت کو بڑھا دینے کے لیے بہت اہم باتیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان توجہ کرے اور ان باتوں سے استفادہ کرے۔ عربی کے جملے خطبے کے اس طرح سے ہے، تصرخ من جور قضائہ الدماء، چیخ رہے ہیں، کون چیخ رہے ہیں؟ وہ خون کہ جو ناحق بہائے گئے تھے، جن لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، ان کے خون چیخ رہے ہیں۔ کیوں چیخ رہے ہیں؟ من جور قضائہ، اس نے جو غلط فیصلے کیے ہیں قاضی بن کر، جس کی وجہ سے بے گناہوں کو انصاف نہیں ملا، جنہوں نے وہ خون بہائے تھے ان مجرموں کو سزا نہیں مل سکی، وہ خون چیخ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکایتیں لگا رہے ہیں۔ وَتَعِجُّ مِنْهُ الْمَوَارِيث، اور تعج زور سے چلانا، اور وہ میراث، وراثتیں کہ جو ملنی کسی اور کو چاہیے تھی لیکن اس کے قلم سے لکھے جانے والے فیصلے سے کسی اور کو مل گئی، زمین کسی کی تھی مل کسی کو گئی، وراثت کسی کی تھی مل کسی اور کو گئی، اس جاہل کو جس کو یہ معلوم، شریعت کے مسائل معلوم نہیں تھے، اور اس نے کسی وجہ سے، کسی مفاد کے لیے اپنی جہالت کے ساتھ اس نے وہ دوسروں کو دے دی۔ دو طرح کے افراد ہیں، ایک دفعہ رشوت لے کر غلط فیصلہ کرنا، حقدار کو حق سے محروم کر دینا، اور ایک دفعہ بغیر اللہ کے قانون، قرآن و حدیث کو سمجھے ہوئے مسند قضا پر بیٹھ جانا، اور اللہ کے قانون کی طرف توجہ کیے بغیر کسی اور کے بنائے ہوئے قانون، کسی مثلا انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے تحت، آج کے لیے عرض کر رہا ہوں، فیصلے کر دینا۔ اگر کوئی قاضی کی مسند پر بیٹھنا چاہتا ہے، اگر کوئی جج بننا چاہتا ہے، شوق سے بنے۔ ایماندار انسانوں کو جج بننا چاہیے، لیکن ضروری ہے، ایمانداری کافی نہیں ہے، ضروری ہے صحیح فیصلہ کرنے کے لیے کہ اسے قرآن و حدیث، قضاوت کے احکام پتہ ہو، حدود الہی کی خبر ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں 3 لقب دیے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اس زمانے میں وہ گمراہ یہودی اور گمراہ مسیحی یہ کام کیا کرتے تھے، اور قیامت تک ایسا ہی جو بھی یہ کرے گا۔ وہاں فرمایا کہ جو
اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ ایک آیت میں فرمایا ظالم ہے، دوسری آیت میں فرمایا فاسق ہے، تیسری آیت میں فرمایا کافر ہے۔ کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اللہ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کرسی انتہائی اہم کرسی ہے۔ اس کے لیے جہاں ایمانداری اور تقوی ضروری ہے، وہیں پر اللہ کے قانون کے بارے میں علم بھی ضروری ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات ہے کہ قاضی کی کرسی پہ بیٹھے ہیں کچھ، اور کچھ تبلیغ کی کرسی پر، جسے منبر کہا جاتا ہے، اس پر بیٹھے ہوں۔ ان کو بھی جہاں ان کے لیے ایمان اور تقوی ضروری ہے، وہی ان کو قرآن اور احادیث کا فرامین رسول اللہ اور اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کا علم ہونا ضروری ہے۔ ورنہ جیسے وہ انصاف نہیں دیتا، اسی طرح یہ شخص عوام کو، سننے والوں کو دین کے نام پر وہ باتیں بتائے گا جو دین نہیں ہے، حقائق بیان نہیں کرے گا، گمراہی پھیلا دے گا معاشرے میں، اور خاص طور پہ ان لوگوں میں جن کے بارے میں مولانا نے فرمایا کہ انسانوں کی شکلوں والے، جو انسان نہیں ہیں، انسان نظر آتے ہیں لیکن انسان نہیں ہے، چونکہ انسان وہ ہوتا ہے جو عقل کو استعمال کرے، معاملے کو سمجھنے کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں نے اس کو عالم کا نام دے رکھا ہے، اور یہ بھی ان میں خوب دوڑ دھوپ کرتا ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے، جہالت اور گمراہی پھیلاتا ہے۔ اب یہاں تک ناحق بہائے گئے خون چیخ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، وراثتیں وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد پھر اگلے الفاظ مولا کے یہ ہیں، الاللہ اشکو، اللہ ہی کی بارگاہ میں میں شکایت کرتا ہوں، شکوہ کرتا ہوں۔ یعنی ایسے لوگوں سے اس زمانے میں مولا تنگ آ چکے، کہہ رہے میں ان کا کیا کروں سوائے اس کے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ الاللہ اشکو، اور مولا نے ان کے خلاف جہاد کیا، ان کا احتساب کیا، ان سے عہدے چھینے، جس کے بعد پھر ان بے ایمان لوگوں کے انتقام کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ دوسرے لشکر میں جا کر شامل ہو گئے کہ جہاں پر ان کو بڑا ویلکم کیا گیا، اور پھر یہ سب مل کر امیر المؤمنین کے خلاف لڑنے کے لیے آ گئے، صف آرا ہو گئے، صف بستہ ہو گئے۔ حالانکہ یہ وہ افراد تھے کہ جو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ایک ایسا خوش نصیب ہوگا تم سے جو تمہارے ساتھ ہی جنگ کرے گا۔ جیسے میں نے قرآن کی تنزیل پر کافروں سے، مشرکوں سے جنگیں کی ہیں، تمہارے درمیان ایک خوش نصیب ہے کہ جو قرآن کی تعویل پر، یعنی جب قرآن سے غلط باتیں اپنی رائے کے مطابق بنائی جا رہی ہوں گی تو وہ قرآن کی تعویل پر تم سے جنگ کرے گا۔ یہ جانتے تھے، پھر بھی جنگ کی علی سے، پھر بھی بدلہ لیا علی سے۔ توجہ فرمائیے، الاللہ اشکو، اللہ ہی سے شکوہ ہے، میں شکوہ کرتا ہوں، من معشر یعیشون جہالا، کن کا شکوہ کر رہا ہوں؟ اس جماعت کا، ان لوگوں کا کہ جو جیتے ہیں جاہلوں کی طرح۔ جہال جاہل کی جمع، یعنی اس عوام سے پریشان ہے، اس عوام کے ہاتھوں پریشان ہے کہ جو عالم نہیں ہے اس کو عالم کا لقب دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی باتوں کو سنتے ہیں۔ کیوں اس قدر تکلیف میں ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ آج کی شب ضربت ہے، اور گویا علی کے سفر آخرت کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ امام حسن و امام حسین اور بی بی زینب و ام کلثوم اور اولاد علی اور یتیمان کوفہ
سب کے غموں کے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ علی نے کیسی زندگی گزاری ان لوگوں کے درمیان؟ علی کے الفاظ پہ غور کیجیے علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیوں اس تکلیف میں ہے کہ علی ایک بات کرتے ہیں، لوگ علی کی بات سنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عالم نما جاہل ایک بات کرتا ہے اور لوگ اس کی طرف بھی بات سنتے ہیں اور پھر کنفیوز رہتے ہیں، کدھر جائیں ہم، کس کی بات سنیں ہم؟ کیوں؟ خود صلاحیت پیدا نہیں کی اپنے اندر کہ حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ شخصیت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ظاہری شخصیت سے۔ جیسے آج کل کے عوام باز کہتے ہیں وہ عالم آئے تھے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے، یہ عالم آئے تھے یہ کچھ اور کہہ رہے تھے، ایک اور عالم آئے تھے وہ کچھ اور ہی کہہ رہے تھے، ہم کدھر جائیں؟ ان سے مولا تکلیف میں، ان بے شعور لوگوں سے جو بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ مولا کے الفاظ سے مولا کے دل کی تکلیف کا اندازہ لگائیے۔ یعنی گویا اتنی بے بسی کا احساس کر رہے ہیں، فرما رہے الاللہ اشکو، اللہ ہی کے سامنے شکوہ کرتا ہوں۔ اس کے سامنے کروں؟ کن کا شکوہ کروں؟ من معشر، اس جماعت کا کہ جو یعیشون، زندگیاں گزارتے ہیں جہالا، جاہلوں والی، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے تنگ آ کر یہ بات کر رہے ہیں۔ زندہ رہتے ہیں جہالت میں، وَيَمُوتُونَ ضُلَّالًا، اور موت ان کو آتی ہے گمراہی میں۔ جہالت کی زندگی، گمراہی کی موت، راستے سے ہٹ چکے ہوتے ہیں۔ جس کا ساتھ دینا تھا اس کو تانے دیتے ہیں، اس سے بے وفائی کرتے ہیں، اس سے غداری کرتے ہیں، اتنا اس کو اذیت کرتے ہیں کہ کوفہ کے باہر ایک کنویں کے اندر سر ڈال کر گریہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں۔ اس کیفیت میں علی کو پہنچانے والے کون سے، کس مزاج کے لوگ ہیں؟ خدا کرے ہم نہ ہوں، خدا کرے آج ہم میں وہ لوگ نہ ہوں۔ اپنا جائزہ لیں، ہمیں حق، دین حق اور دین کے نام پر بتائے جانے والی باطل باتیں، ہمارے اندر ان کا فرق کرنے کی صلاحیت ہے، کون صحیح کہتا ہے کون غلط کہتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو اگر ہم علی کے زمانے میں ہوتے اسی مزاج کے ساتھ تو یہ شکوہ علی ہم سے کر رہے ہوتے کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں علی شکوہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو جہالت میں زندہ ہیں اور گمراہی میں مریں گے۔ انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ دین حق بات کس کے منہ سے نکل رہی ہے اور کس کے منہ سے باطل برآمد ہو رہا ہے، یہ کنفیوز ہیں۔ ادھر جاتے ہیں، کبھی ہوا ادھر چل پڑتی ہے، ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر چل پڑتی ہے، ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ عبرت ہے ان مولا کے خود دردناک الفاظ، ان خطبات سے انسان جو عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے آخری جملے اس خطبے کے، وہ قرآن کریم کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ گویا کہ مولا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کو یہ صرف سنتے ہیں، انہوں نے خود قرآن کو دیکھا نہیں، اور چونکہ صرف سنا ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو جنہوں نے ان کو قرآن ان کی مرضی کا کر کے بتایا ہے، ان کی آرزوؤں کو انہوں نے کہا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کو وہ باتیں پسند ہیں، انہی کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اور پھر جب قرآن مجید کوئی حق بتانے والا آ کر اس طرح بیان کرے جس طرح حقیقت میں قرآن ہے، یہ اس سے نفرت کرتے، بھاگتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے تجارت میں ان کو بڑا گھاٹا پڑ جائے گا اگر قرآن کے اندر یہ باتیں ہوئی تو۔ کس انسان کی یہ حالت ہوتی ہے؟ اس انسان کی حالت ہوتی ہے جس نے قرآن مجید کی من پسند
تعویلیں سنی ہوں بچپن سے، لیکن خود اللہ کی کتاب کو نہ دیکھا ہو کہ میں دیکھ تو لوں کہ یہی بات ہے جو مجھے بتائی جا رہی ہے۔ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ جو کوشش کرے گا میں اسے ہدایت کروں گا، لیکن یہ کوشش ہی نہیں کرتے، یہ صرف سنی سنائی پہ چل رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے، مولا فرماتے ہیں لیس، گویا سبب بتا رہے ہیں معاشرہ اس حالت میں کیوں پہنچ گیا ہے۔ لیس فیہم سلعۃ ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوتہ۔ اس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ نے اس طرح سے فرمایا کہ ان میں، یعنی ان لوگوں میں جن کا شکوہ مولا کر رہے ہیں، ان میں قرآن سے زیادہ کوئی چیز بے قیمت نہیں ہے۔ کب بے قیمت ہے قرآن ان کے لیے؟ جب اسے اس طرح تلاوت کیا جائے، اس طرح پیش کیا جائے جیسے قرآن کو پیش کرنے کا حق ہے، یعنی سیدھا سیدھا بغیر کوئی ملاوٹ کیے جو اللہ نے فرمایا صاف صاف سادے لفظوں میں جب قرآن ان کو بتایا جائے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو بے قیمت چیز ہے۔ البتہ یہ بے قیمت ترجمہ کوئی بہت ایگزیکٹ اور ایکوریٹ ترجمہ نہیں ہے۔ جو لفظ ہے وہ ہیں ابور، لیس فیہم سلعۃ، توجہ فرمائیے، نہیں ہے ان میں سلعۃ۔ سلعۃ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کی تجارت کی جاتی ہے، خرید و فروش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اردو میں کہتے ہیں فلان شخص اس جنس کی تجارت کرتا ہے، مثلا پلاسٹک کی تجارت کرتا ہے، مثلا چمڑے کی تجارت کرتا ہے، مثلا برتنوں کی تجارت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جس چیز کی تجارت کی جاتی ہے، جسے بیچا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں سلعہ۔ اب مولا فرما رہے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی جنس ابور من الکتاب، کتاب سے زیادہ گھاٹا دینے والی نہیں ہے۔ کتاب سے مراد قرآن۔ ان لوگوں کے نزدیک اللہ کی کتاب سے زیادہ کوئی چیز زیادہ گھاٹا دینے والی نہیں ہے۔ کب؟ اذا تلی حق تلاوتہ، جب قرآن کو اس طرح تلاوت کیا جائے جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، سیدھا سیدھا بتایا جائے اللہ نے کیا کہا ہے، تو یہ عوام اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں، کہتے ہیں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، یہ قرآن تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ لیکن جب قرآن کو تحریف کر کے ان کی من پسند مرضیوں کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق ان کو قرآن کوئی تحریف کر کے بیچ میں اپنے ملاوٹیں کر کے جب ان کو پڑھ کے سناتا ہے، پھر اسی قرآن کے بارے میں کہتے ہیں اس سے زیادہ فائدے والی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، بڑا قرآن سے بڑی تو کتاب ہی کوئی نہیں۔ لیکن جب قرآن کی سیدھی آیات صحیح طرح بیان کی جائے، کہتے ہیں یہ تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ توجہ فرمائیے، وَلَا سِلْعَةٌ أَنْفَقُ بَيْعًا وَلَا أَغْلَى ثَمَنًا، اور کوئی جنس تجارت کے اعتبار سے زیادہ منافع والی اور قیمت کے اعتبار سے زیادہ قیمت والی کوئی چیز نہیں ہے من الکتاب، اللہ کی کتاب سے۔ کب؟ اذا حرف عن مواضعہ، جب اس کی صحیح جگہوں سے قرآن کو تحریف کر کے ان کو بتایا جائے، تب ان کو قرآن بڑا پیارا لگتا ہے۔ جب تک ان کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو جائے قرآن سے، جب تک ان کو یہ نہ لگے کہ یہ قرآن تو کہہ رہا ہے جنت ایسے نہیں ملے گی، یہودیوں کی طرح بے بنیاد آرزویں نہ لگاؤ جنت کی، تو پھر ان کو قرآن بڑا گھاٹے والا لگنے لگتا ہے، کیونکہ ان کو اتنی میٹھی میٹھی لوریاں اس سے پہلے سنا دی گئی ہیں اور قرآن کے نام پر، دین کے نام پر سنائی گئی ہیں، کہ اب اگر کوئی بیچارہ آ کر حق بیان کرتا ہے ان کے سامنے تو یہ کہتے ہیں یہ تو قرآن بڑا گھاٹے والا قرآن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ مولا درد بیان کر رہے ہیں اپنے، یعنی گویا کہ قرآن مجید جب مولا کو وہ ظاہری خلافت ملی ہے تو کچھ لوگوں نے قرآن کو اس طرح کھیل بنا کر عوام کو من پسند باتوں پہ لگا دیا تھا
کہ مولا فرما رہے اب اگر میں قرآن مجید کو جس طرح حق ہے اسے بیان کروں اور کہوں کہ کوئی نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کیا جائے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، جنہوں نے بیت المال میں سے ناجائز لیا ہے انہوں نے اگر اپنی عورتوں کو حق مہر بھی دے دیا تو ان سے واپس چھینا جائے گا، اب لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے قرآن لے کر آ گئے؟ چونکہ مال جمع کرنے کی اور جائیدادیں بنانے کی عادت پڑ چکی ہے بعض لوگوں کو، اور جمع کی ہوئی جائیداد اگر واپس جا رہی ہو تو جو واپس لینے کی بات کرتا ہو وہ کس کو اچھا لگے گا؟ علی اچھے نہیں لگتے۔ آج اگر ایک شخص مولا علی کا نام لیتا ہے بے ایمان ہے، رشوت خوری کرتا ہے کرپشن کرتا ہے اور گناہوں کی عادت ہے، اس کو جرائم کی عادت ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی، اور علی کا نام لے کے بڑا خوش ہوتا ہے، کیوں؟ اگر یہ نام اس کے دل سے لیا جا رہا ہوتا تو یہ پاک نام اس کے اندر کی نجاست کو، اللہ کی نافرمانیوں کو دور کر دیتا، لیکن یہ نام اس لیے ہے کہ آخرت میں مجھے بچا لیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ جس علی کی بات آپ کو اس دنیا میں فائدہ نہیں دے رہی، یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی، جس علی کی بات کو آپ دنیا میں اہمیت نہیں دے رہے، اس کے فرامین کو آپ دنیا میں اس کے آگے سرنڈر نہیں کر رہے، آپ اطاعت نہیں کر رہے، وہ علی آپ کی کیسے شفاعت کرے گا آخرت میں؟ علی تو ایسے لوگوں سے اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، شکوہ کر رہے اللہ کی بارگاہ میں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، انہوں نے کتنا تنگ کیا مجھے۔ اور یہاں پر یہ جو مولا فرما رہے ہیں کہ قرآن کو جیسے پڑھنے کا حق ہے پڑھا جائے تو ان کو گھاٹے والا لگتا ہے، یہ خود مولا علی کے ساتھ ہو رہا تھا اس معاشرے میں، اور یہی بات تھی جو رسول اللہ کی وہ حدیث ہے کہ تم میں سے خوش نصیب ایسا ہوگا کہ جو قرآن کی تعویل پر تم سے جنگ کرے گا۔ تعویل کہتے ہیں حقیقت کو، یعنی تم قرآن کو ایسے موڑ توڑ چکے ہوگے کہ جب وہ آئے گا اور کہے گا قرآن یہ کہتا ہے تو تمہیں تو لگے گا گھاٹا پڑ گیا، تم اس کے دشمن بن جاؤ گے، تم اس سے جنگ کرو گے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچ کہا اللہ کے رسول نے، درود السلام ہو ان کی ذات اقدس پر۔ جب تحریفات ہو جاتی ہیں، اور تحریفات دین کے نام پر دین کی چیزوں کو توڑ موڑ کے ہوتی ہیں، قرآن کی آیات کے نام پر تحریف کی جائے گی، رسول اللہ کے نام پر غلط باتیں بتائی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں گے اللہ نے یہ فرمایا ہے، رسول نے یہ فرمایا ہے، ہم اس کی مخالفت میں تمہیں یہ کہہ رہے ہیں۔ ایسا کرنے والا تو بے وقوف ہوگا۔ تو کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر غیر سنجیدہ عوام جو کتاب خدا کو خود نہیں دیکھتی قریب سے، ان کو یہ تعریف کر کے بتایا جاتا ہے اور وہ مان لیتے ہیں۔ پروپیگینڈے کی زد میں آنے والے، یہ کہنے والے جب سنتے ہیں کہ علی کو ضرب لگی ہے تلوار کی اور اس وقت علی مسجد میں تھے، تو یہ بے شعور تعجب سے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ وہ مسجد میں کیا کرنے گیا تھا؟ کس نے یہ پروپیگنڈا کیا علی کے خلاف؟ کس نے اس جھوٹ کا سہارا لیا ہے؟ کس سسٹم نے یہ کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے سوال نہیں کرے گا؟ یاد رکھیے، یہ جو اصل خرابی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن عوام اپنی غیر سنجیدگی کی وجہ سے، پروپیگینڈے کی زد میں آنے والے عوام، وہ ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، تب حق کے نمائندے کو ظاہری طور پر فتح نہیں ملتی، ورنہ حقیقت میں تو اس کی فتح ہی فتح ہے، ظاہری طور پر اس کو فتح نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، علی جھوٹ نہیں بول سکتے، علی شریعت کی حدود کے محافظ ہیں، شریعت کی حدود کو علی کراس نہیں کر سکتے، علی قرآن کو لوگوں کی مرضی کا بنا کے پیش نہیں کر سکتے، علی رسول اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑ کے لوگوں کو نہیں بتا سکتے، دوسری پارٹی بتا سکتی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔
مولا یہاں پر عوام کا شکوہ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ان جاہلوں سے میں کتنا تنگ ہوں، کہاں جاؤں میں؟ اگرچہ وہ بھی شامل ہیں کہ جو اس برائی کی جڑ ہے، جو نااہل بیٹھ گئے ہیں ان کرسیوں پہ چڑھ کر جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے عالم ہیں اور بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ توجہ فرمائیے، فرماتے ہیں ان کے درمیان، یعنی ان لوگوں کے درمیان قرآن سے زیادہ گھاٹے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ بے قیمت ترجمہ کیا انہوں نے، جبکہ صحیح تر ترجمہ گھاٹے والی، ابور، وہ تجارت کے جو گھاٹا دیتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ قرآن سے زیادہ بے قیمت کوئی چیز نہیں ان کے درمیان، کب؟ جب اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسے پیش کرنے کا حق ہے، اس طرح پڑھ کے سنایا جائے جس طرح سنانے کا حق ہے۔ کہتے ہیں گھاٹا پڑ گیا۔ اور اسی قرآن سے زیادہ ان میں کوئی چیز مقبول اور قیمتی نہیں ہے اس وقت جب کہ اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے، تحریف کر کے کئی کی بات اٹھا کے کئی لگا دی جائے۔ مثلا جنت کا وعدہ اللہ کر رہا ہے کہ جن میں یہ صفات ہوں گی ان کو جنت دوں گا، وہ وہاں سے اٹھا کے کہیں جو تم میرے سامعین سن رہے ہو یہ جنت کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے، تم وہ لوگ ہیں جن کو جنت دی جا رہی ہے۔ وہ شرائط نہ بتائے، وہ صفات نہ بتائے، خبردار نہ کرے کہ ان کو جنت ملے گی ان صفات والوں کو۔ اپنے سادہ لفظوں میں کہوں، مثال کے طور پر یہ تو بتائے کہ علی کے شیعہ کا کتنا مقام ہوگا۔ علی کا شیعہ یعنی علی کے پیچھے چلنے والا، یہ نہ بتائے۔ یہ تو بتائے کہ علی والے کا مقام کیا ہوگا جنت میں، خوش کر دے سننے والوں کو، لیکن یہ نہ بتائے کہ علی نے یہ بھی بتایا کہ اس کی صفات کیا ہوتی ہیں، کون ہے میرا ماننے والا۔ اہل بیت نے بتایا کون ہے حقیقی مومن، کون ہے ہمارے ماننے والے، وہ صفات نہ بتائے، یہ ہوتی ہے تحریف، یہ ہوتی ہے خیانت۔ اور آپ دیکھیں گے، اگر آپ آنکھیں کھول کر دیکھیں گے اپنے ارد گرد تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ افراد کہ جو تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت بیان کرتے ہیں، وہاں پہ وہ نعرے بازیاں اور ہلڑ بازیاں نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کو پھر اپنے گریبان میں جھانکنا پڑتا ہے کہ یہ تو کام خراب ہے، جو ہم سے پہلے آرزویں دلائی گئی اور وعدے دلائے گئے ہیں، یہ تو کام خراب ہے، اور ہو سکتا ہے پھر وہ بندہ بھی اچھا نہ لگے جو یہ بات کر رہا ہے۔ توجہ فرما رہے؟ اس بچے کی طرح، اس کم عقل بچے کی طرح جس کو ڈاکٹر اس لیے پسند نہیں آتا اور وہ ڈاکٹر پر حملہ کرنے لگتا ہے بعض اوقات، چونکہ اس ڈاکٹر نے مجھے کڑوی دوائی دے دی، گندا ڈاکٹر ہے یہ، اور اسے کوئی زہر دے رہا ہو اس کے اوپر مٹھاس شوگر کوٹنگ کر کے، تو وہ اس کو جب چاٹتا ہے اس کی مٹھاس کو، اس کو وہ زہر دینے والا بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ کیوں؟ عقل نہیں ہے اس میں، جس کو یہ احساس ہو کہ مجھے تو دوا چاہیے تاکہ مجھے صحت ملے، وہ ذائقے کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے دوا اثر والی کون سی دوا ہے، اثر والی کون سی دوا ہے۔ آج کوئی بندہ کہ فرض کریں کوئی کہے جی کرونا وائرس کی کوئی دوا ایجاد ہو گئی ہے، کوئی بندہ کہے میں تو تب کھاؤں گا کہ جب میٹھی ہوگی، اگر کڑوی ہے تو میں نہیں کھاؤں گا۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فراڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، 2 نمبر چیزیں بیچنے والے لوگ ان کی زد میں آ کے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جب معاشرے میں نظر آتے ہیں تو پھر فراڈیے بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں دوائی کے نام پہ کوئی 2 نمبر چیز اوپر میٹھا لگا کے لے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھاؤ یہ بڑی زبردست ہے، عارضی طور پہ بڑی زبردست ہوتی ہے لیکن نتائج کے اعتبار سے بہت خطرناک ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو قرآن کہتا ہے نبیوں کا، ہم نے جو بھی نبی بھیجا اس کا مذاق اڑایا گیا، ہم نے جو بھی نبی بھیجا اس کو اذیتیں دی گئی، کیا خیال ہے آپ کا؟ نبی سے، انبیاء سے بہتر کون لوگ ہو؟ لیکن کیوں لوگ مخالفت کرتے تھے؟ کیونکہ لوگوں کے خواہشات کے مطابق ان سے باتیں نہیں کرتے تھے، حق بیان کرتے تھے، پتھر کھاتے تھے، انبیاء کو پتھر۔ ہم کہتے ہیں نا کتنے بدبخت لوگ تھے جو انبیاء کو پتھر مارتے تھے۔ آپ نے یہ سوچا کیوں پتھر مارتے تھے؟ انبیاء کی باتوں میں ان سے بڑھ کر مخلص کون ہوگا، ان سے بڑھ کر خوش اخلاق کون ہوگا،
ان سے بڑھ کر تڑپ والا کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کر اچھی طرح بتانے والا کون ہوگا؟ پھر کیوں پتھر مارتے ہیں؟ پھر کیوں کہتے ہیں تم مجنون ہے؟ پھر کیوں کہتے ہیں تیری عقل خراب ہو گئی ہے؟ پھر کیوں تہمتیں لگاتے ہیں نبی پر؟ ان کی کوئی چیز ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے نبی کی باتوں سے، ان کے کچھ مفادات خراب ہو رہے ہوتے ہیں نبی کی باتوں سے، لہٰذا جو اس نظام کے لیڈر ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عوام کو پروپیگنڈے کے ذریعے اپنے ساتھ ملاتے ہیں تاکہ نبی کی تحریک کامیاب نہ ہو جائے۔ چونکہ نبی نعوذ باللہ مکاری نہیں کر سکتا، اور نبی کا وارث علی بھی دھوکہ بازی مکاری نہیں کر سکتا۔ علی فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو علی سادہ ہے، علی سادہ ہے، خدا کی قسم اگر تقوی کی زنجیر علی کے پاؤں میں نہ ہوتی تو تمہیں علی سے زیادہ چالاک پورے عرب میں کوئی نہ ملتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علی کے آگے تقوی کی زنجیر آڑے آ جاتی۔ علی وہ کوئی کام نہیں کر سکتا جس سے علی کا اللہ ناراض ہو، اور جبکہ جو میرے مد مقابل ہیں ان کا تو جب مفاد ہو تو وہ قرآن کو نیزوں پہ چڑھا لیتے۔ پہلے قرآن یاد نہیں آتا، پہلے قرآن یاد نہیں آتا، جب شکست ہونے لگتی ہے تب قرآن یاد آتا ہے، نیزوں پہ چڑھاتے ہیں تاکہ اس لشکر کے جاہلوں کو دھوکہ دے کر جنگ کی صورتحال خراب کر سکے۔ جہالت استعمال ہوتی ہے علی کے خلاف، نافہمی، وہی لوگ جن کے بارے میں مولا اس خطبے میں فرما رہے ہیں انسانوں جیسی شکلوں والے کچھ لوگوں نے ان کو عالم سمجھ لیا، عالم کا نام دے دیا ان کو، پھر ان کی باتیں سنتے ہیں، علی کی نہ سنے اور مد مقابل کی سنے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا، تمہاری شکلیں انسانوں والی ہیں لیکن تمہاری روش انسانوں والی نہیں ہے۔ قرآن سے زیادہ ان میں کوئی چیز مقبول اور قیمتی نہیں اس وقت جب کہ اس کی آیتوں کو بے محل استعمال کیا جائے۔ اور آخری جو حصہ ہے اس خطبے کا، وَلَا عِندَهُمْ أَنْكَرُ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَا أَعْرَفُ مِنَ الْمُنْكَرِ، اس طرح سے ترجمہ کیا ہے، ان لوگوں کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی نہیں ہے، یعنی جتنی کوئی نیکی بڑی ہے ان کی نظروں میں اتنی بڑی برائی ہے، چونکہ یہ گندے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں، یعنی برائی کو ایسا بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ اسے نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ امام حسین کو قتل کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں جنت کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ بعض لوگ بڑی اپنی جہالت کے خلوص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، بعض تو مکار ہیں، بعض جان کے خوف سے، بعض عہدوں کی اور مال کی لالچ میں، بنو امیہ کے سکوں کی لالچ میں حسین کو قتل کرنے آئے ہیں، لیکن ایک تعداد ان جاہلوں کی ہے کہ جن کو یہ پتہ نہیں دین کا پیغام کس کی زبان سے سننا ہے، انہیں حسین کا خطبہ سمجھ میں نہیں آتا، انہیں ابن سعد کے حربے جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں، اس کی مکاری، اس کو دین سمجھ رہے ہیں، جو رے کی حکومت کے لالچ میں نواسہ رسول کو قتل کرنے پر آمادہ ہے، اس کے الفاظ پر کان دھرتے ہیں، اور وہ انہیں کہتا ہے اے اللہ کے لشکر سوار ہو جا اللہ کا نام لے کر اور جنت کی خوشخبری لے لے۔ جنت کی خوشخبری یا جہنم کی خوشخبری؟ یہ طبقہ استعمال ہوا ہے ہمیشہ ائمہ اہل بیت کے خلاف اور ظالم اور جابر حکمرانوں کے ہاتھوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں تنہائی کی زندگیاں گزاری ہیں اہل بیت اطہار نے؟ کیوں علی علیہ السلام بیعت ہو جانے کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تنہائی کا شکار ہے، تنہائی کا شکار ہے؟ جیسے جیسے شہادت کے ایام قریب آ رہے ہیں علی کے رویے میں اور تبدیلی آتی جا رہی ہے، راتوں کو اور زیادہ اپنے پشت پر غذا کی غلے کی بوری رکھ کر کوفے کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں تاکہ یتیموں کو، بے کسوں کو
کھانا پہنچا سکے، غذا پہنچا سکے۔ آس پاس کے لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ مولا کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے، مولا کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے، گویا کہ کسی اگلی منزل کی طرف توجہ ہو گئی۔ اپنی بیٹی کے گھر، ضربت سے پہلی جو رات ہے، اپنی بیٹی کے گھر جناب ام کلثوم کے گھر روایات کے مطابق، وہاں پر جب دسترخوان سامنے رکھا جاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ آپ نے 2 چیزیں کیوں رکھی؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے بابا ایک چیز پر اکتفا کرتے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بہت کم غذا کھا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے رب کے ساتھ، میرے خالق کے ساتھ ملاقات ہو، علی کا شکم خالی ہو، علی کا شکم بھرا ہوا نہ ہو۔ خدا جانے اس شہادت کے انتظار میں، کیونکہ رسول اللہ نے بتا رکھا تھا کہ اسی ماہ رمضان میں اے علی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر مقدس پر ضربت لگائی ہے، گزشتہ اقوام اور آئندہ اقوام میں سے بدبخت ترین انسان نے آپ کے سر پر ضربت لگائی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر کے خون سے آپ کے محاسن، آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی۔ علی انتظار کر رہے ہیں، اور اس انتظار میں کم کھاتے ہیں کھانا، اور پوچھنے پر جواب دیتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں جب میں اپنے خالق سے ملوں تو میرا شکم خالی ہو، میرا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو۔ بس یہ خطبہ بھی تمام ہو گیا انہی جملوں پر۔ آج شب ضربت ہے، اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، اس وقت کا تصور کرتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ مولا مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں فجر کی نماز کے لیے، اور وہ لعین کہ جو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ علی کو ضرب لگانی ہے، وہ انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ مولا نے جا کر نماز کے لیے اسے بیدار فرمایا، اس کے بعد اذان دی، اور پھر جماعت نماز کی جب قائم کرنے لگے، اسی نماز کے دوران ایک صدا گونجتی ہے کہ علی، حکم تو اللہ کا ہے، تیرا حکم نہیں ہے، اور وہ لعین آ کے ضرب لگاتا ہے۔ جو پہلا جملہ مولا کے منہ سے سننے والوں نے، اس کوفہ کی مسجد والوں نے، وہ جملہ یہ تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ علی کو اس کامیابی کا انتظار تھا۔ بیٹے دوڑ کر آگے آتے ہیں، جو روایات میں ملتا ہے امام حسن نے جماعت کروائی، اور مولا ساتھ بیٹھ کر، کھڑے نہیں ہو سکتے، ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے، خون بہہ جانے کی وجہ سے دوران نماز کبھی علی ایک طرف جھک جاتے ہیں، کمزوری کی وجہ سے کبھی دوسری طرف جھک جاتے ہیں۔ خدا جانے کس طرح امام حسن نے بابا کی اس حالت کے ساتھ نماز کو تمام کیا۔ پھر ایک طرف سے امام حسن ہے، ایک طرف سے امام حسین ہے، اپنے بابا کو سہارا دے کر، اٹھا کر گھر کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب گھر کے قریب پہنچتے ہیں، ایک دفعہ علی اپنے فرزندوں سے فرماتے ہیں، بیٹا حسن، بیٹا حسین، یہ پیچھے جن کی آوازیں آ رہی ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ امام حسن جواب دیتے ہیں، یہ کوفہ کے یتیم ہیں، یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کو ضرب لگنے کی خبر سن کر آپ کا حال پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ مولا ان سے فرماتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ میرا گھر قریب آ گیا، یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میری بیٹی زینب جب میرا یہ حال دیکھے گی تو وہ گریہ کرے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی زینب کی آواز کوئی نامحرم شخص سن سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔